بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران حسین، چہلم کی مجلس ہے آواز غم کے اوپر اس مرحومہ کی۔ اللہ اس مرحومہ کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے انشاءاللہ۔ چہلم مرنے والے کا آخری کام ہوتا ہے، اور یہ بہت اچھا کام کیا ان کی اولاد نے، ان کے گرینڈ چلڈرن نے، کہ اپنے مرحومہ کے لیے، ان مرحومین کے لیے مجلس کا اہتمام کیا۔ یہ ایک ایصال ثواب ہے جو یہ لوگ مرحوم کو دے رہے، اس لیے کہ اب آرام باغ میں دفن کرنے کے بعد ظاہری طور پہ تو سارے رشتے ٹوٹ گئے، کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہے ہمارا۔ اب کیا کانٹیکٹ ہے؟ لے کے جا کے دفن کر دیا، اللہ رحم کرے۔ اب وہ ہیں اور ان کے اعمال ہیں، لیکن اگر اولاد، گرینڈ چلڈرن یہ چاہتی ہے کہ اپنے مرحوم کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کرے تو وہ کیسے کریں گے؟ گریو بند ہو گئی، کوئی چیز لے کے جا کے نیچے نہیں دے سکتی۔ یہ بہت بڑا میسیج ہے دوستو ہم سب کے لیے، ہمارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے، ہم کو بھی اسی پروسیس سے گزرنا ہے۔ آپ خالی امیجن کرو کہ بامبے میں 1000 چیزیں، ہمارے فلیٹس ہیں، ہمارا گھر ہے، سب ہے، فیملی ہے، دوست احباب ہے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، بالکل اکیلے بالکل چلے گئے وہاں پہ۔ اب ایک لمحے کے لیے بھی کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اب کانٹیکٹ کیسا ہو؟ اگر آپ کا دل بول رہا کہ آپ کچھ دیں ان کو، کھانا نہیں دے رہے، آپ پیسہ نہیں مانگ رہا مرحوم نیچے سے، ایک ہی چیز مانگ رہا، سب کے لیے، سب کے جنرل میسیج ہے۔ مرنے کے بعد ایک ہی چیز مانگتا ہے مرنے والا کہ میرے لیے کوئی ایصال ثواب کر دو۔ پہلی ایصال ثواب صدقہ ہے۔ صدقہ ایوری ڈے دینا چاہیے، اس سے تمہارے مرنے والے کے درجات کو بلند ہوتی۔ اس لیے کہ دوستو اس اندھیرے میں کون پوچھنے والا ہے؟ ہم جب لٹاتے ہیں اور گریو کو بند کرتے ہیں، کبھی میں سوچتا آپ نے بند کر دیا، آپ نے لے کے جا کے اس مرحومہ کو لٹایا اور بند کر دیا۔ جب بند کر دیا، لحد بند کری، وہاں بیٹھ کے کھچڑی کھائی، کھاتے وقت سوچا کہ میں تو کھا رہی، اولاد کو بول رہا میں تو کھا رہا، لیکن میری ماں تو بھوکی ہے نیچے، میری ماں تو بھوکی ہے۔ گھر جاتے ہم آرام سے سو جاتے، آرام سے ایئر کنڈیشن کھول کے سو جاتے۔ جب دوسرے دن آتے ہو قبر پہ، پوچھتے ہو ہاؤ آر یو مام، آپ کیسے ہیں؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ ایک رات گزار دی تمہاری ماں نے نیچے، وہ کیسی گزاری؟ اتنی سخت رات ہوتی ہو، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ استغفار کرو تو وہ رات ٹھنڈی رات ہو جائے گی، استغفار کرو گے تو وہ رات ٹھنڈی رات ہو جائے گی۔ کثرت سے استغفار کرو۔ ایسی وحشت، ایک چھوٹی سی مثال دیتا۔ امام علی علیہ السلام بولتے ہیں، مولا کا جملہ ہے، پلیز غور سے سنو، میں یوتھ کو بول رہا، غور سے سنو۔ مولا علی علیہ السلام بولتے کہ اس لمحے سے، اس وقت سے ڈرو، مولا بولتے اس وقت سے ڈرو جب تمہارا بیٹا، یور اون سن، تم کو لے کے جائے گا اور نیچے لٹا دے گا، اور لٹا کے پیٹھ بتا کے باہر آ جائے گا، ٹرن کرے گا اور اوپر آ جائے گا۔ اس وقت تم نیچے سے پکارو گے کہ او میرے بیٹے، مجھے چھوڑ کے مت جا، او مائی سن، ڈونٹ لیو می الون۔ لیکن مولا بولتے کہ تمہاری آواز اس کے کانوں تک نہیں آئے گی۔ یہ سب کے ساتھ ہونے والا ہے، اور خاک ڈال کے وہ واپس چلے جاتا۔ ہم سب بڑے آرام کے ساتھ آرام باغ سے باہر آ جاتے، بڑے آرام کے ساتھ، کہ ہم سوچتے بھی نہیں کہ کہاں چھوڑ کے آرام ہے۔ کتنے بڑے گھر میں رہتا تھا، کتنا اچھا رہتا تھا، آج کہاں چلے گیا؟ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔
اس کے بعد میرا مولا بولتا کہ جب رات شروع ہوتی، جب تم لحد میں لیٹتے، ایک پیغام ہے، ایک میسیج ہے۔ امام بولتے کہ اس وقت تم یہ سوچو، تم اتنے مجبور ہو جاؤ گے، تم اتنے ہیلپ لیس ہو جاؤ گے کہ زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس، کیڑے تمہاری ناک سے داخل ہوں گے، تمہاری آنکھوں سے باہر آ جائیں گے، ہم سب کے ساتھ۔ کبھی سوچا یہ بات؟ ایئر کنڈیشن میں رہنے والوں، بڑے بیڈ میں سونے والوں، یہ سب کے ساتھ ہونے والا ہے۔ ناک سے داخل ہوں گے، آنکھوں سے۔ کہا کہ تم اتنے مجبور ہو جاؤ، کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہم سب کے لیے۔ تو بہترین ایصال ثواب، 40 سے 45 منٹ مجلس پڑھوں گا، بہترین ایصال ثواب جو ہے وہ صدقہ ہے۔ بہترین عمل جو ہے، پہلی چیز ایصال ثواب کے وہ صدقہ دے دو، غریب کو، یتیم کو، بیوہ کو، مسکین کو، کسی بھوکے کو روٹی دے دو، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے۔ کوئی غریب کو کپڑا بنا دو، اور اب یہ کنٹینیو کرنا ٹل یو ڈائی۔ یہ کرنے سے تمہاری زندگی بھی بڑھاتا اللہ، اس لیے کہ تم دوسروں کا خیال رکھ رہے ہو، وہ سارے مرحومین تمہارے حق میں دعا دے رہے ہو۔ When you do something for others, اللہ تمہاری زندگی میں ایسا برکت دیتا۔ یہ ضرور کرو، تمہاری زندگی، بامبے میں زندگی میں بزنس نہیں ہو رہا، بزنس بڑھ جائے گا، جاب میں رزق کے دروازے کھلیں گے۔ اس کے بعد تم دعا کرو، غریب کو، یتیم کو، اپنے مرحومین کا خیال، ماں باپ کا خیال۔ تو اور یہ نہیں کہ آپ آج چہروں کی مجلس سنی، آج آپ نے دے دیا، اس کے بعد بھول گئے، نہیں، ایوری منتھ اللہ تمہارے رزق کو کھول دیتا جب تم یتیم اور بیواؤں کو دیتے۔ یہ پہلا صدقہ۔ دوسرا جو بہترین تحفہ ایصال ثواب ہے، وہ ایصال ثواب زیارت امام حسین ہے۔ زیارت امام حسین روز پڑھو اپنی ماں کی طرف سے، روز پڑھو اپنے باپ کی طرف سے، ایوری ڈے۔ آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بامبے میں سبھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تم کو سلامت رکھے۔ ہر روز پڑھتے ہو تم زیارت عاشورہ پڑھ رہے، زیارت وارثہ پڑھ رہے، کوئی بھی زیارت پڑھو، یہ بول کے پڑھنا کہ یہ زیارت میں مرحوم اپنی ماں کی طرف سے پڑھا، اپنے باپ کی طرف سے پڑھا۔ سارے مرحومین جو آرام باغ میں ہیں، جو رحمت آباد میں ہیں، جو زینبیہ میں ہیں، جو محفل مصطفیٰ میں ہیں، جو پوری دنیا میں، اس کے بعد یہ جملہ ضرور بولنا، جس کی بھی آج فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے، جس کی بھی آج پہلی رات، اس کی طرف سے میں زیارت امام حسین پڑھتا۔ آپ یقین کرو میری بات پہ، یو جسٹ ٹرسٹ می، اگر ہم کو پتہ چل جائے، if we really come to know کہ اس کا ثواب کیا ہے، تو 24/7 تم زیارت امام حسین پڑھو گے، 24/7 زیارت امام حسین پڑھو گے۔ اتنا سب سے زیادہ ثواب زیارت امام حسین، مولا حسین کی زیارت کا۔ ہم دیکھو، مولا حسین کی زیارت کا جو ثواب ملے گا نا، وہ کوئی حساب سے نہیں ملتا کہ اتنا اللہ دے رہا، اتنا غیر حساب عطا کرتا، غیر حساب تمہارے پاس آ جائے، ایسا آئے گا۔ اچھا، اس میں ڈبل فائدہ ہے، مرنے والے کو بھی، ہم کو بھی۔ اب کیوں؟ اب میں آپ کو بتاتا۔ زیارت امام حسین آپ نے پڑھی، اچھا ایک بات اور بتا دوں، گھر میں پڑھ رہے آپ بامبے میں، فائن، ماں باپ کی طرف سے پڑھنا۔ when you go to آرام باغ، جب آپ آرام باغ جاتے، مولا عباس کو سلام کرتے ممبر پہ، اور سیدھا اپنے باپ کی، ماں کی، بھائی کی، بہن کی، دادا دادی، نانا نانی کی قبر پہ جاتے۔ جب ماں کی قبر پہ جانا تو پیروں کی سائڈ پہ کھڑے رہنا، پیروں کی سائڈ پہ۔ باپ کی قبر پہ جانا تو سرانے کھڑے رہنا، سر کی سائڈ پہ، اور وہاں کھڑے رہ کے کتاب کھولو، زیارت امام حسین پڑھو۔ کیا بول کے پڑھو؟ کہ میں زیارت امام حسین عاشورہ پڑھے، وارثہ پڑھے، جو بھی زیارت آپ پڑھے، یہ بول کے پڑھو کہ میں یہ زیارت امام حسین میری ماں کی طرف سے، میرے باپ کی طرف سے، میرے گرینڈ مدر، دادا دادی کی طرف سے بولو۔ یہ بول کے اس کے بعد یہ بولو، یہ آرام باغ میں یہ جتنے لوگ یہاں آرام کر رہے ہیں، رحمت آباد میں، پوری دنیا میں، محفل مصطفیٰ ہو، زینبیہ ہو، پوری دنیا، یہ نیت کرنا کہ اللہ، میری جملے غور سے سنو، لکھ لو، یاد کر لو،
پروردگار یہ زیارت امام حسین میں اپنی ماں باپ اور یہ سارے مرحومین اور پوری دنیا میں جہاں جہاں امام حسین کا چاہنے والا ہے، رحمت آباد ہو، زینبیہ ہو، محفل مصطفیٰ ہو، پورے بامبے کے قبرستانوں کے نام لے رہا میں، اور جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا، on behalf of them، اپنی طرف سے مت بول، مرحومین کی طرف سے پڑھ رہا، وہ سارے مرحومین کی طرف سے میں یہ زیارت امام حسین پڑھ رہا، اور اس زیارت کو گفٹ کرو شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو، اسیران کربلا کو، شہدائے کربلا کو، 14 معصومین کو، اور ہماری امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون کو، بی بی حکیمہ خاتون کو، قربتاً اللہ۔ اب آپ یہ بھی بول سکتے کہ میں سارے بیماروں کی طرف سے پڑھ رہا، تو تم بیماریوں سے بچو گے۔ جتنے سک پیپل ہیں بامبے میں، پوری دنیا میں، ان کی طرف سے، جتنے پریشان ہیں ان کی طرف سے تو تمہاری پریشانی دور ہوگی، جتنے حاجت مند ہیں ان کی طرف سے تو تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ یہ نیت کر کے آپ نے صرف جملہ بولا، سٹارٹ کیا۔ ہاؤ یو سٹارٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے صلوات ضرور پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، پھر بولا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ آپ شروع کرتے نا، بس ابھی زیارت کمپلیٹ نہیں ہوئی، رحمت آ جاتی، ابھی زیارت کمپلیٹ نہیں ہوئی، رحمت آ جاتی۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ You can imagine the کرم آف پروردگار کیا ہوتا، کرم آف پروردگار۔ You can't believe ایک زیارت، پلیز گاڈ میری طرف دیکھو، look at me، ایک زیارت امام حسین ہو سکتا، خدا نہ خواستہ بول رہا، خدا نہ خواستہ آرام باغ میں کوئی تکلیف میں ہے، کوئی اتنے ہزاروں خبریں، خدا نہ، لاکھ بار خدا رستا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، کوئی تکلیف میں ہے نیچے، ہم کو نہیں معلوم، نیچے میں کسی پر اللہ معاف کرے، کوئی پریشان ہے نیچے، جیسے تم نے کھڑے رہ کے کہا، ان سب کی طرف سے پڑھا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین۔ عزیزو، جب بارش ہوتی ہے، رحمت کی بارش ہوتی ہے، اللہ اتنا کریم ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنی رحمت کو نازل کرنے۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ تم صرف تمہاری ماں کی خبر پہ آ گئی، باپ کی خبر پہ آ گئے، نہیں، بلکہ جب تم نے نیت کی کہ یہ سارے مرحومین کی، تو جب رحمت کی بارش ہوتی ہے، ایسی بارش ہوتی ہے کہ جو پریشان ہیں نیچے دوسرے، ان کی پریشانی، کوئی اندھیرے میں، اس کا اندھیرا دور ہے، نور، رحمت کے فرشتے نور کا تشت لے کے نیچے چلے جاتے اور بولتے کہ یہ زیارت حسین کا ثواب ہے جو اللہ نے تجھے بھیجا ہے اس مومن کی طرف سے۔ تو آرام باغ میں مثال کے طور پہ 1 لاکھ آدمی دفن ہے، مجھے نہیں معلوم، میں مثال دے رہا، 100 سال سے دفن ہو رہے وہاں پہ، پتہ نہیں کتنے، وہ سارے کے سارے تمہارے حق میں دعا کریں گے، سارے کے سارے اسی وقت دعا دیں گے کہ پروردگار اس نے رحمت بھیجی، اب تو اس پہ رحمت بھیج دے، صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ اتنا ثواب ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اس مرحومہ کی، جس کی آج میں چہلم کی مجلس پڑھ رہا، ان کے گرینڈ چلڈرن نے، ان کی اولاد نے 4 قرآن ختم کرے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہدیہ کیا مرحومہ کو، کئی سورے پڑھے، کئی دعائیں، 40 دن سے مسلسل 40 ڈیز سے یہ لوگ ڈیلی تحفہ دے رہے، ڈیلی پڑھ رہے، بہت اچھا کام کیا۔ میں ان کے گرینڈ چلڈرن کو مبارکباد دیتا کہ یو آر لکی کہ یو گاٹ دا چانس، بہت اچھا کام کیا، قرآن پڑھ کے مرحومہ کو ہدیہ کیا، دعائیں پڑھی، مولا تم کو اجر دے، گرینڈ چلڈرن کو بول رہا، ان کے بچوں کو بول رہا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، اس کا تم کو اجر عظیم ملے گا، یہ اجر عظیم تمہاری گرینڈ مدر تمہارے حق میں دعا دے رہی ہوگی کہ 4 قرآن میرے پاس آ گئے۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنے کا یہ اجر ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنے کا یہ اجر ہے کہ بیٹا اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بولے تو باپ کا عذاب اللہ اٹھا دیتا، باپ کا عذاب اٹھ جاتا اگر بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم بول دے، اس لیے کہ اللہ بولتا جب جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم بولے میں اس پہ عذاب، کیسا کریم ہے، کیا کریم ہے، بولو یا پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، اس چہرم کے مجلس میں بول رہا، روزانہ پڑھو، جو سن رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 18 ٹائمز روز بولو، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یہ بولو، یا الرحمن الراحمین، یا الرحمن الراحمین، یا الرحمن الراحمین، یا الرحمن الراحمین۔
یہ تسبیح پڑھو، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار. یہ پڑھو، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم. آپ کو اندازہ اللہ کے یہ وہ نام ہیں کہ کتنی مرتبہ قرآن میں اللہ کہتا ہے میں تواب الرحیم ہوں، میں توباؤں کو قبول کرنے والا ہوں، اور وہی ہم کو فارگیو کرتا ہے، وہی ہم کو فارگیو کرتا ہے. پھر کتنی مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا میں غفور الرحیم ہوں، میں غفور الرحیم. کتنی مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں ارحم الراحمین ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں. کتنا ثواب ہے دوستوں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، تم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ جو تم کو اس کا اجر عظیم عطا کرے گا.